ہے سیدنا انس بن مالک نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کی شدت ہوئی تو بے ہوش ہو گئے. سیدہ فاطمہ تو زہرا رو کر کہنے لگی ہائے میرے باپ کی تکلیف. آپ نے فرمایا تیرے باپ پر اس روز کے بعد پھر کوئی تکلیف نہ ہوگی. ماہ ربیع الاول کے آغاز ہی میں سوموار کے دن رسول اللہ کے مرض کا آغاز ہو گیا تھا. پہل آپ کو بخار اور سر درد شروع ہوا. اس تکلیف کے شروع ہونے سے چند دن پہلے آپ نے خطبہ دیا تھا اور اس میں اپنی وفات کی طرف اشارہ کیا، مگر صحابہ کرام نے سمجھا نہیں تھا. ممبر پر چڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اپنے بندے کو اس میں اختیار دیا اور اس بندے نے وہ اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے سن کر رونا شروع کر دیا، مگر صحابہ نے ان کے رونے پر تعجب کیا، حالانکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جس کو اختیار دیا گیا وہ خود رسول اللہ ہے. آپ نے فرمایا مجھ پر مال اور جان میں ابوبکر نے سب سے زیادہ احسان کیا ہے. میں نے اگر کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابوبکر کو خلیل بناتا، لیکن ان سے اسلام کی اخوت اور مودت ہے. ابوبکر کے علاوہ مسجد میں تمام حضرات کے دروازے بند کر دیے جائیں. بخاری کی 3654 نمبر روایت ہے. البدایہ ون نہایہ کے والیوم 5 پیج 235 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے یہ واقعات تحریر کیے گئے کہ آدھی رات کے وقت رسول اللہ نے اپنے غلام ابو محبہ کو بیدار کیا اور فرمایا ابو محبہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اہل بقیع کے لیے دعائے استغفار کروں، تم بھی میرے ساتھ آؤ. اہل بقیع کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اہل مقابر تم پر سلامتی ہو، لوگوں کی بنسبت تم جس حال میں ہو وہ تم کو مبارک ہو. سیاہ رات کے ٹکڑوں کی مانند فتنے پے در پے آئیں گے اور بعد والا پہلے سے زیادہ شر والا ہوگا. اس کے بعد آپ نے ابو محبہ سے فرمایا ابو محبہ مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں اور دنیا میں ہمیشہ رہنا اور جنت کے درمیان اختیار دیا گیا تھا. میں نے اس میں سے اپنے رب کی ملاقات اور جنت کو اختیار کیا ہے. انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ دنیا کے خزانوں کی چابیاں، دنیا کی ابدی زندگی اور جنت سب کو اختیار فرمائے. آپ نے فرمایا نہیں ابو محبہ واللہ میں نے اپنے رب کی ملاقات اور جنت کو اختیار کیا. اس کے بعد آپ نے اہل بقیع کے لیے استغفار کیا اور واپس آ گئے. یہاں سے آپ کا وہ مرض شروع ہوا جس میں آپ نے انتقال فرمایا. بقیع سے واپسی پر ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس گئے اور دیکھا کہ وہ اپنے سر درد کی وجہ سے شکایت کر رہی ہیں. ہائے میرا سر. آپ نے فرمایا بلکہ ہائے عائشہ واللہ میرا سر. اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کیا خیال ہے آپ اگر مجھ سے پہلے وفات پا جائے تو میں آپ کو کفن دوں گا اور آپ کا جنازہ پڑھوں گا اور آپ کو دفن کروں گا. حضرت عائشہ نے فرمایا واللہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو میں آپ کے ساتھ ایسا ہی کروں گی اور اپنے گھر میں واپس جا کر آپ کی بیویوں کے ساتھ عدت گزاروں گی. حضرت عائشہ فرماتی رسول اللہ نے تبسم فرمایا آپ کے درد کا آغاز ہو گیا اور اسی دوران آپ ازواج مطہرات کے پاس جاتے رہے کہ آپ نے سخت بوجھ محسوس کیا. اس وقت آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے. آپ نے دیگر ازواج کو بھی بلا بھیجا اور ان سے اجازت حاصل کی تاکہ میرے گھر میں آپ کی عیادت کی جائے. چنانچہ ازواج مطہرات نے آپ کو اس کی اجازت دے دی. یہ روایت بھی البدایہ والنہایہ کی ہے والیوم 5 پیج 236. آپ کا سفر آخرت حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں تھا. امہات المومنین نے جب رسول اللہ کو حضرت عائشہ کے گھر جانے کی اجازت دی تو آپ نے اپنے خاندان کے 2 افراد حضرت عباس اور حضرت علی کے درمیان آ رہے تھے. آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اور آپ کے پاؤں زمین پر کھسٹ رہے تھے، حتیٰ کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہو گئے. اس کے بعد آپ کو بخار ہو گیا اور تکلیف بڑی شدت اختیار کر گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہم نے آپ کو حفصہ بنت عمر کے ایک ٹب میں بٹھا دیا، آپ پر پانی بہایا حتیٰ کہ آپ نے بس بس کہنا شروع کر دیا. اس کے بعد آپ نے نماز پڑھا کر لوگوں کو خطبہ دیا. پھر آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ نے عرض کی ابو بکر جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رو دیں گے اور لوگ ان کو سن نہیں پائیں گے، چنانچہ آپ عمر کو حکم دیں وہ نماز پڑھائیں. آپ نے بار بار یہی فرمایا. حضرت عائشہ نے بھی ایک ہی جواب دیا.
آخری کار حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا رسول اللہ سے عرض کرے کہ ابو بکر جب آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو ان کے رونے کی وجہ سے لوگ ان کو نہ سن سکیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا تم یوسف والی عورتیں ہو، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ جب رسول اللہ نے کچھ افاقہ محسوس کیا تو حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان نماز ظہر کے لیے تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھ کر پیچھے جانا چاہا مگر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں پیچھے ہونے سے منع فرما دیا اور دو آدمیوں سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جبکہ رسول اللہ خود بیٹھے تھے اور باقی لوگ ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس مرض میں آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا میں اس کھانے کی درد محسوس کر رہا ہوں جو مجھے خیبر میں کھلایا گیا تھا، اس زہر کی وجہ سے اب میری جان کی رگ کٹ رہی ہے۔ بخاری کی 4428 نمبر روایت ہے۔ جمعرات کا دن تھا، وفات سے 4 راتیں پہلے صحابہ کرام آپ کے پاس جمع تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے اونٹ کے شانے کی ہڈی اور دوا دو، میں تم کو ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس پر ان میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے آپ کے پاس شور کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں جس حال میں ہوں مجھے اسی پر چھوڑ دو، یہ اس سے بہتر ہے جس کی جانب تم مجھے بلاتے ہو۔ آپ نے ان کو 3 چیزوں کی وصیت کر کے فرمایا مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، وفود کی میزبانی کرنا جیسے میں کرتا ہوں۔ تیسری وصیت سے راوی نے سکوت کیا ہے، یعنی راوی نے اس بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4431 نمبر پر۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا سوموار کا دن تھا، لوگ نماز فجر میں مصروف تھے، سیدنا ابو بکر امامت کروا رہے تھے۔ آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا، لوگ نماز میں صفیں بنائے کھڑے۔ آپ مسکرائے، فرمایا ابو بکر پچھلے پاؤں واپس ہوا چاہتے تھے تاکہ صف میں شامل ہو جائے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید رسول اللہ نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ رسول اللہ کی مسرت میں وہ اپنی نمازیں توڑ بیٹھیں گے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ اس کے بعد آپ نے حجرے مبارک میں واپس ہو کر پردہ لٹکا دیا۔ لوگ نماز سے فارغ ہو کر سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ کو تکلیف سے افاقہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی سخت کے مقام پر اپنے گھر کو چل دیے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، میں نے اپنے سینے کے ساتھ رسول اللہ کو ٹیک دے رکھی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ مسواک دیکھ رہے ہیں، مجھے پتا تھا کہ رسول اللہ مسواک پسند کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے لیے مسواک پکڑوں؟ آپ نے ہاں میں اشارہ فرمایا، میں نے مسواک آپ کو پکڑا دیا۔ آپ کو سخت محسوس ہوا، میں نے عرض کی آپ کو نرم کر دوں؟ آپ نے اشارے سے ہاں کہا، چنانچہ اس کو نرم کیا۔ آپ نے مسواک کیا، آپ نے میرے سینے سے ٹیک لگا رکھی تھی، آپ کے سامنے پانی کا ایک ٹب رکھا ہوا تھا، آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور اپنے چہرے مبارک پر مسح کیا اور فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ سب سے آخری کلمہ آپ نے یہی ارشاد فرمایا اللہم رفیق الاعلی۔ بخاری کی 4463 نمبر روایت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی رسول اللہ نے میری گود میں انتقال فرمایا، میں نے آپ کا سر مبارک تکیے پر رکھ دیا اور دیگر افراد کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی مجھ پر اللہ کی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے میرے گھر پر میری باری میں میرے حلق اور سینے کے درمیان انتقال فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سوموار کے دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھ پر وحی کا آغاز ہوا اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان حدیث نمبر 1711 ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 63 سال کی روایت ہمیں ترمذی کی 3621-22 اور مسلم کی 6091 اور 92 نمبر پر ملتی ہے۔ رسول اللہ کی وفات اس جہان میں نبوت کے خاتمے کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہان سے جانا
اس امر کی دلیل ہے کہ اب کبھی وحی نازل نہیں ہوگی. وہی تھی جو مکمل ہو گئی، دین وہی ہے جو کامل ہو گیا، اب اس میں کوئی اضافہ، کوئی کمی نہیں ہو سکتی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور